اب میں تاج مکرم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا غلام یاسین قرنوی دامت برکاتہ العالیہ سے عاجزانہ التماس کروں گا کہ اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرما دیں۔ اور حضرت کا نعروں سے استقبال کیجیے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان۔ اس مسجد کے خطیب و پیش امام حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب و دیگر بزرگوں نوجوان ساتھیوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر میری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آج محرم شریف کی 10ویں شب ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے انوار و تجلیات نازل فرمائے ہیں۔ آج عاشورے کی شب ہے، شہدائے کربلا کی شہادت کی شب ہے۔ انشاءاللہ ہم خالی جھولیاں آئے ہیں اور جب جائیں گے تو جھولیاں بھر کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور میری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے بماتحت نواسہ رسول امام برحق تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کے واقعات بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نمازی نماز میں
دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر انعام فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چار جماعتیں انعام یافتہ ہیں۔ انبیاء بھی انعام یافتہ، صدیقین بھی انعام یافتہ، شہداء بھی اور سارے اولیاء کرام بھی انعام یافتہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء پر کیا انعام فرمایا ہے۔ دنیا فانی ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا فانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو شہید کو موت دیتا ہے، اور وہ شہید جو اپنی جان راہ خدا میں پیش کرتا ہے، اس شہید کی عظمت ذرا قرآن سے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں شہداء پر انعام کا ذکر فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کہیں سبحان اللہ۔ آپ اس قدر سبحان اللہ کہیں تاکہ معلوم ہو کہ غلامان مصطفیٰ، غلامان حسین حیات ہیں اور زندہ زندوں کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، ماری جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دے دیتا ہے جو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہوا کہ شہداء بڑی شان والے ہیں۔ بولیے شہداء بڑی شان والے ہیں۔ بولیے شہداء بڑی شان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد حیات باقی عطا فرما دیتا ہے، ان کو زندہ فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ شہداء اللہ رسول کے نام پر جان قربان کرتی ہیں۔ اللہ بھی حیات ہے، اس سے موت نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات النبی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کا جسم کھانا۔ اب یہ ہوا شہداء بڑی شان والے ہیں۔ بولو شہداء بڑی شان والے ہیں۔ بولیے شہداء بڑی شان والے ہیں۔ شہداء رسول اللہ کی امتی ہیں۔ جب امتی شہادت پانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ جو ہمارے پیارے آقا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ بھی وصال فرمانے کے بعد حیات ہیں۔
اس لیے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ معلوم یہ ہوگا شہداء کی بڑی شان ہے، وہ شہداء کی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، حضرت امام حسین شہید ہونے کی وجہ سے بھی عزت والے ہیں، اور شہادت کے ساتھ ساتھ وہ حضرت علی کے فرزند بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر بھی ہیں، اور ان کا نانا اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کو جو مقام ملا ہے کسی اور شہید کو ایسا مقام نہیں ملا، اور جو جسے ملا ہے وہ امام حسین کے گھر سے ملا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دنیا میں بڑے بڑے شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے شہداء موجود ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جو پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین اچانک شہادت پر فائز ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ یہ اچانک ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ آپ کی شہادت بوقت ولادت ہی مشہور ہو گئی۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدہ بی بی ام فضل فرماتی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کملی والے آپ کے گھر میں اللہ نے دوسرا نواسا عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جلدی سے ہی حضرت خاتون جنت کے گھر میں آئے۔ حضرت سیدہ بی بی ام فضل فرماتی ہے ہم نے امام حسین کو اٹھایا اور نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا، آپ نے لبوں کو چوما، رخساروں پر بوسہ دیا، اس طرح آپ سونگنے لگے جس طرح گلاب کے پھول کو سونگا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ نے عرض کی کملی والے آپ جس طرح گلاب کو سونگا جاتا ہے آپ امام حسن اور امام حسین کو سونگ رہے ہیں، فرمایا یہ جنتی پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے وقت گود میں لیا اور خوشی منائی، اور پورا مدینہ خوشیاں منا رہا تھا کہ حضرت امام حسین پیدا ہو گئے۔ علماء نے لکھا آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، زمین والے مدینہ منورہ میں ہر صحابی خوش ہے، اللہ نے حضرت خاتون جنت کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا ہے۔
اور سارے صحابہ اس لیے خوش تھے کہ سرکار کو اللہ نے دوسرا نواسا عطا فرمایا ہے۔ اللہ چند ہی لمحات کے بعد دیکھا کہ سرکار آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں، آنسو اور جاری ہو گئے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہانے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ اے میرے گھر والوں، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بیٹا حسین یا رسول اللہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کی امت امام حسین کو شہید کر دی۔ جب میں نے وہ سنا تو میرے آنسو رواں ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا حضرت امام حسین کی شہادت پر آنسو بہانا یہ رسول اللہ کی سنت مبارک ہے۔ اور جو لوگ آنسو بہاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آنسو بہانا حضرت امام حسین کی شہادت پر صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ جب یہ شہادت کا واقعہ مشہور ہوا تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ جب امام حسین شہید ہوں گے تو کیا آپ اس وقت یہ شہادت کا واقعہ مشہور ہوا تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ جب امام حسین شہید ہوں گے تو کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، کیا دوسرے صحابہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے آنسو بہا کے فرمایا نہ میں ہوسانا تم حسین، نہ میں ہوسات نہ تم حسین، نہ ہوگا علی شیر خدا دا، او ایک کلی زینب ہوسی تو دیکھ سی حال بھرادا۔ فرمایا اس وقت سیدہ زینب ہوں گی وہ میدان کربلا کے حالات دیکھیں گی اور اس ثقافت کے ساتھ ثابت قدم رہیں گی۔ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ امام حسین کی شہادت ایک اچانک شہادت نہیں تھی بلکہ آپ کی ولادت کے وقت میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں۔ اب شہادت کی اسباب کیا بنے؟ علماء نے لکھا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کی اسباب یہ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میرے بعد تم نے خلیفہ بننا ہے، لیکن حضرت امام حسین کا تم نے خیال کرنا ہے، وہ عزت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تو یزید تخت پر بیٹھا اور حکومت کے نشے کے اندر مخمور ہو کر اس نے اپنے باپ کی ساری نصیحتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر
اور حضرت امام حسین سے میری بیعت لی جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ میری بیعت کرے۔ حضرت امام حسین کو ولید بن عقبہ نے بلایا اور یہ سارے حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے ولید بن عقبہ، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، میری شان نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ آپ واپس گھر آئے، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا کہ ہم مکہ چلے جاتے ہیں، امن کی جگہ ہے، وہاں ہم پر کی بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، زندگی کے بقیہ لمحات یاد الہی میں گزار دیں۔ اللہ یا وہ وقت تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی جانب، یا وہ وقت آ گیا آج نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ رجب شریف کی 27 کی رات آپ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور اس سے قبل آپ رات کے وقت اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار پر آئے، انہیں بھی آخری سلام کیا۔ اپنے بھائی حضرت امام حسن کی مزار پر آئے، انہیں بھی آخری سلام کیا اور نانا جان کے روضہ مبارک پر آئے۔ وہ لمحہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت امام حسین رو کے سلام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ کا نواسہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جب روضہ اطہر پر آئے، شاعر نے اپنے اشعار میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام ہے تاجدار عالم امکان، سلام ہے سید عالم، سلام ہے فخر ذیشان، یزیدی دار ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، بیٹا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرے میں، ہماری بے بسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں اپنی ہی نظروں میں اے صاحب معراج رکھ لینا، مدینے سے شاہی کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ حضرت امام علی مقام مدینہ منورہ سے چلے مکہ شریف آئے، اہل مکہ نے آپ کا استقبال کیا اور خدا کی شان دیکھیے، ادھر اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت لی اور آپ مکہ آ گئے ہیں۔ اہل کوفہ نے خط لکھنا شروع کر دیے، انہوں نے امام علی مقام کو کوفے کی جانب بلایا اور کہا کہ اے امام پاک، ہم نے حضرت امیر معاویہ کا بھی نہیں مانا تھا، آپ کے والد حضرت علی کے محبدار ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، آج ان کے بیٹے یزید کو بھی ہم نہیں مانیں گے،
ہم آپ کی اور آپ کے والد کے محب ہیں، لہذا آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ کوفے میں آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ظالم فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا، ان کے مہانے کی وجہ سے ہم نے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کی۔ امام علی مقام نے جب یہ حالات دیکھے تو مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے جلدی نہیں کی بات، صحابہ نے آپ کو جانے پر منع کیا، بعد نے کہا آپ ہی امام برحق ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہے وہی صحیح ہوگا۔ آپ نے کوفے میں جانے کی جلدی نہیں کی، کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پہ روانہ کیا اور فرمایا جاؤ اہل کوفہ کے حالات دیکھو، اگر وہ واقعی اسلام کے چاہنے والے ہیں اور شریعت کی پاسبانی کرنے والے ہیں تو میں عنقریب مجھے لکھنا اور میں تمہارے بعد کوفے میں آ جاؤں۔ حضرت امام مسلم اپنے بچوں کے ساتھ محمد ابراہیم کے ساتھ کوفے میں آئے، آپ کے نائب آپ کے قاصد بن گئے۔ اہل کوفہ نے ان کا استقبال کیا، پہلے دن 25,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کی ہے، حضرت مسلم کے ہاتھ پر۔ شاعر کہتا ہے کہ یارو بہار ارباب عقیدت نے مسرت کا ہوا سامان دعوتی خیر سے مسلم کی دعوت کا، ترقی رات دن ہونے لگی ہے عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، لکھے حالات مسلم نے فرزند پیغمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین آل حیدر کو۔ اللہ امام مسلم نے کوفے میں جا کر جو حالات دیکھے فوراً قاصد روانہ کیا، خط لکھا کہ یہاں کی حالات بہتر ہیں، اے امام پاک آپ سے جس قدر ہو سکے آپ کل تشریف لائیں۔ امام مسلم نے خط ایک قاصد کو دیا جو مکہ کی جانب روانہ ہوا، اور ادھر کوفے میں سے کسی ظالم نے یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں خبر پہنچائی کہ تو عراق کی نیند سو رہا ہے اور تیرے خلاف ایک محض تیار ہو گیا ہے، اور تو بیدار نہ ہوا تو چند دنوں کے بعد تیرا اقتدار ختم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ کو کوفے کا گورنر منتخب کیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، اور ابن احزاب سے کہا تجھے فوری اختیار ہے، میرے خلاف ہر اٹھنے والا محل ختم کر اور امام حسین کو میرے سامنے سے ہٹا دے، ورنہ امام حسین آ گئے تو ہماری حکومت کوفے میں قائم نہیں ہو سکے۔ ابن احزاب کوفے میں آیا، آتے ہی رات کے وقت اس نے 40 افراد جو بڑے سردار تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو اہل کوفہ نے امام مسلم کی رات پر امام حسین کی بیعت کی ہے، تم کی ساتھ چھوڑو، تم نے ساتھ نہ چھوڑا، ہم تمہارے بچے ختم کروا دیں گے اور تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور تمہارا
حسین کا ساتھ چھوڑو، خود بھی چھوڑو اور دوسرے لوگوں سے بھی کہو کہ وہ بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑو۔ یہ 40 سرداروں کو ابن زیاد نے گرفتار کیا اور انہیں سارے یہ معاملات پہلے سے سمجھا اور پھر اس نے حضرت امام مسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے ساتھ بڑی عقیدت سے لوگ پیش آ رہے تھے اور جیسے یہ ظالم اپنے ساتھ پہنچا، اب وہ اہل کوفہ جو عقیدت منظر کا مرکز تھا، اب حضرت امام مسلم کے لیے کوئی گھر کا دروازہ کھولنے والا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ابن زیاد نے آ کر کوفے کے اندر حضرت امام مسلم کو شہید کروا دیا، آپ کے دو بچے بھی شہید ہو گئے اور حضرت حامی جن کی یہاں امام مسلم اکڑے تھے وہ بھی ان کو بھی شہید کر دیا، قاضی چھڑائے اور اسی طرح جو محب اہل بیت تھے ان کو شہید کر دیا۔ ادھر کوفے کے اندر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو شہید کروایا اور اسی دن قاصد خط لے کر مکہ میں پہنچا امام حسین، اسی دن مکہ سے کوفے کی جانب آئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام مسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ لوگ دارالعمارت کی چھت پر لے گئے تو حضرت امام مسلم نے رو کر امام حسین کو یاد کیا۔ آپ رو کے دعا فرما رہے تھے، اے باد سبا برائے خدا تعالی رسول کا ذرا حضر کر، فرزند نبی حسین ہے وہاں ان کو تلاش کر بدر کر، جفائے اہل طرفہ کی سنانا اور میرے قتل کی خبر کر، اور کہنے کے دفاع رسیدہ اب پہلے خدا نرسی بھر کر، مسلم نے تو تجھ پہ جان فدا کی، تو کعبے میں بافیت گزر کر۔ اللہ حضرت امام علی مقام مکہ سے چلے ہیں کوفے کی جانب، 2 محرم کو حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے اور وہاں پر ہوگل نہائی 1000 فوج لے کر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے۔ کوفے کے حالات بتائے، حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی، امام علی مقام نے ہو سے کہا، ہم خود نہیں آئے، دیکھو یہ ہمارے پاس 1200 خط ہیں یا 150 خطوط ہیں، اہل کوفہ نے لکھے، ان کے لکھنے کی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے امام پاک، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، لیکن جب رات ہو جائے تو آپ مہربانی فرما کر واپس چلے جائیں، میں ابن زیاد کو جو بھی جواب دینا ہوگا دے دوں گا اور آپ برائے کرم رات کو واپس جانے کا پروگرام کریں۔ امام علی مقام نے ہر کو دعا دی اور رات واپس آنے کا پروگرام بنایا۔ 2 محرم پوری رات قافلہ چلتا رہا، جب صبح ہوئی کیا دیکھا جہاں سے چلے تھے وہاں پر ہی موجود کھڑے ہیں۔ 3 محرم 4 محرم 3 دن مسلسل یہی رہا۔ آخر آپ نے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام ہے ماریا، کسی نے کہا میدان کربلا۔ حضرت امام علی مقام رو پڑے فرمایا، عباس بھائی
शहादत को नोश करना है। अल्लाह अकबर। आप वहां पर खैमे लगा के बैठ गए, उलमा ने लिखा, सात मुहर्रम आ गई और इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को तकरीबन 22,000 फौज देकर रवाना किया और कहा कि जाओ इमाम हुसैन से कहो कि वो या तो नबी की बैत कर ले या लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, ये नामुमकिन है कि मैं एक जालिम फासिक और फाजिर की बैत करूं। मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं जालिम फासिक और फाजिर की बैत नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये दीन की बका का मसला है। अगर आज मैंने एक बातिल इमाम को हक माना तो क़यामत तक बातिल को इमाम मानना इमाम हुसैन की सुन्नत हो जाएगा, तो शरीयत का नक्शा बिगड़ जाएगा। तो हुसैन जान दे सकता है लेकिन बातिल को कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं, यजीद का कैसा दौर था? फरमाते हैं कि बदखुदा सब रिश्ता ईमान से कटने लगी, बदले इस्लाम की रंगत बदलने लग गई। आसमान हैरत में था और सत्ता में जमीन, दुश्मन इस्लाम बन गया अमीरुल मोमिनीन। फिर आ गया इमाम अली मकाम में जान दी मगर ईमान नहीं। उलमा फरमाते हैं कि यजीद कैसा आदमी था। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अव्वल मन युगय्यिर सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या। सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलने वाला बनी उमय्या से पैदा होगा और उसका नाम यजीद होगा। और एक और मुकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला फरमाते हैं, यजीद कैसा आदमी था? इन्ना रजुलन यंतहुल उम्महाति वल बनाति वल अखवाति व यशरबुल खम्रा व यदउ सलात। यजीद अपने दौर में बहन भाइयों का निकाह करवाता था, शराब पीता था, नमाज छोड़ता था। क्या इमाम हुसैन ऐसे को अपना इमाम मान सकते थे? इसलिए इमाम अली मकाम ने जान दे दी मगर जालिम को अपना इमाम नहीं माना। बोलो, जालिम को अपना इमाम तसव्वुर नहीं किया। अपनी जान दे दी, ईमान बचा लिया, शरीयत को बचा लिया, दीन मुस्तफा को बचा लिया। अब उन्होंने 7 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन पर पानी बंद किया। हाकिम ने ऐलान कर दिया, नहरे फुरात से जानवर भी पानी पिए और भी आदमी पानी पिए मगर इमाम हुसैन को पानी ना दिया जाए। अरे पानी किस पर बंद हुआ? उस पर वो साक़ी कौशल के नवासे। बोलो, साक़ी कौशल के। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे। एक जिन आपके पास आया और आकर कहा, ऐ इमाम साहब, आप पर पानी बन रहा है तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं नहरे फुरात को उठाकर आपसे कलमा में रख दूं। कहा, मैं उन जिन्नात में से हूं जिसने आपके नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा का दीदार किया है। मैंने उनका कलमा पढ़ा है, मैं उनका सहाबी
تو میں جنات میں سے ہوں اور میرے بہت لمبے ہاتھ ہیں، میں ابھی ابھی نہر فرات کو یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے روک جلال میں آ کے فرمایا، اے دین، تیرے تو لمبے ہاتھ ہیں، تو نہر فرات لا سکتا ہے، اور میرے اتنا لمبے ہاتھ ہیں کہ میرے نانا جان نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو کے چاند قدموں میں آ گیا۔ فرمایا میں کربلا میں پانی پینے نہیں آیا، میں تو کربلا میں امتحان دینے آیا۔ حضرت امام علی مقام پر پانی بند ہونا اس لیے تھا کہ آپ لاہور سے پڑے ہوئے ہیں تو آپ حضور کی بیعت کر لیں گے، معصوم بچے ساتھ ہیں، لیکن امام حسین نے کربلا میں بتا دیا کیا؟ شاہستو حسین بادشاہ ہستو حسین، شاہستو حسین بادشاہ ہستو حسین، شاہستی حسین بادشاہ ہستو حسین، دین ہستو حسین، دین پانا حضرت مریم کے پاؤں لگنے سے پانی جاری ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اولی لگائی، پانی جاری ہوا، حضرت اسماعیل نے اولی لگائی، پانی جاری ہوا، امام حسین کی اولاد میں سے لاکھوں ایسے ولی اللہ ہیں، انہوں نے اشارہ کیا تو زمین سے پانی کے دستے جاری ہو گئے۔ بہادر تھے اور اہل بیت خاندان مصطفیٰ کے لوگ بہادر ہیں، انہوں نے جان دے دی مگر ایمان اللہ، حتیٰ کہ 9 محرم آ گئی، 9 محرم کو اپنے ساتھ کی سوچ لے، آپ کے ذہنوں پر تیر برسائے، آپ نے فرمایا ابن سعد ہم سے ہمارے ذہنوں پر تیر نہ برسائے جائے، ہم ایک رات کی حکم مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، دنیا کا پتہ نہیں ہے پھر دنیا میں آنا نصیب ہو رہنا ہو۔ ابن سعد نے کہا امام حسین آپ یزید کے بیعت کر لیں، سب کچھ مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، یزید کے ماننے سے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا، میں قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا آپ نے ظالم فاسق و فاجر کو اپنا امام، بولو امام علی مقام نے 9 محرم کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے ساتھیوں، یہ اہل کوفہ، یہ یزید کی فوج میرے خون کے پیسے ہیں، لہذا میں تم سے خوش ہوں، تم واپس چلے جاؤ، مکہ مدینہ میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارو، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں اور تم سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے جواب دیا اے امام پاک ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ
پہاڑ بن جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور پھر آپ اپنے گھر آئے، آ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ آج بھی عاشورے کی رات ہے، 10 محرم کی رات ہے، آج ہم بھی رات گزار رہے ہیں۔ امام حسین بھی میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی رات گزار رہے ہیں، وہ کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے سویا، مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ رسول اللہ نے مجھے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی اللہم آتی حسین صبرا و اجرا، اے باری تعالیٰ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے، اجر بھی دے، اور صبح اس میدان میں کامیابی عطا فرما۔ آپ نے جب یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت کے افراد آنسو بہانے لگے۔ حضرت سیدہ بی بی شوہر بانو آئی، کہا حسین ایک خواب میں نے بھی دیکھا ہے، ایک خاتون ہے جو اسی میدان کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے خاتون دیکھی ہے جو رات کی وقت اسی میدان کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہے، اور میں قریب گئی اور میں نے جا کر کہا آپ کون ہیں اور کیوں اس میدان کو صاف کر رہی ہے؟ اور حسین جب میں قریب گئی انہوں نے آنسو بہا کے کہا سن بیٹی میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقین، صبح سے مقتل میں لوٹے گا میرا پیارا حسین، جانتی ہوں میں یہ کربلا کی زمین، کبھی اس کے جسم میں کنکر نہ ڈوب جائے کہیں۔ آپ نے فرمایا شہدانوں بولے وہ میری ماں فاطمہ الزہرا، اللہ رات گزاری، صبح 10 محرم صبح 7 کی وقت اذان ہوئی، آپ نے نماز فجر عطا فرمائی، اور نماز فجر عطا فرمانے کے بعد خیموں کے سامنے آپ نے آگ کھدوانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خندق بنائی جائے، اس میں آگ لگا دی جائے تاکہ ہمارے شہید ہونے کے بعد ظالم ہمارے خیموں پر ہمارے بچوں کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اللہ آپ خندق کھدوانے کے بعد اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلا رہے ہیں اور خواتین کی عزت و ناموس کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ چھوٹا جو رکعت آپ خیمے میں آئے تو آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ سامنے کھڑی تھی، امام حسین نے دیکھا آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی سکینہ ہو سکتا ہے شام کی وقت تم سے تمہارے پاس حسین کا سایہ اٹھ جائے گا، تم یتیم ہو جاؤ گی۔ حضرت سیدہ سکینہ نے کبھی یتیمی کا نام ہی نہیں سنا تھا، ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنا کام، بتلائیے مجھے یتیمی ہے کس کا نام، آنسو بہا کے فرمانے لگے امام بیٹی نہ پوچھئے مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ امام علی مقام اپنے ساتھیوں میں اپنے اہل خانہ میں رز و نیاز کی باتیں فرما رہے ہیں اور انہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ ادھر اپنے ساتھ کی فوج نے آپ کے خیموں پہ تیر برسانا شروع کر دیے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کہا اے امام باپ ہمیں بھی آپ اجازت دیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ اللہ 10 محرم قاتل ہوئے وہ دن تھا، اولاد نبی کی قربانی کا دن تھا، اولاد رسول کے امتحان کا دن تھا، اور امام حسین نے 10 محرم کو شہید ہو کر
عاشورہ کی عظمت کو دوبارہ کر دیا تھا. ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 حجر کا دن تھا. حضرت نوح کی کشتی پال لگی 10 حجر کا دن تھا. حضرت ایوب کو بیماری سے شفا ملی 10 حجر کا دن تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو 10 حجر کا دن تھا. اور حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تو 10 محرم کا دن تھا. امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تو 10 محرم کا دن ہے. اللہ امام علی مقام نے اپنی فوج کا جھنڈا حضرت عباس علمدار کو عطا فرمایا. ادھر ابن سعد نے اپنی فوج کا جھنڈا اپنے غلام زبیدہ کو دیا. مقابلے کے لیے سب سے پہلے ابن سعد کا غلام سالم آیا اور ادھر نئے دلہا جن کی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر مقابلے میں آئے اور آ کر یہ بتا دیا کہ میں حسینی ہوں اور میری رگوں میں قربت ہے بڑی کام کر رہی ہے. ابن سعد کے غلام سالم کو چند ہی منٹ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے نار کے سندارے جہنم کر دیا. امام علی مقام نے دیکھا اور آئے قریب آگے دیکھا عمیر بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, دشمن کو مار رہے تھے, لیکن وہ اکیلے تھے. 22,000 نے محاصرہ تنگ کیا. حضرت عمیر حضرت عبداللہ بن عمر نے جامع شہادت کو نوش کیا. امام حسین فرما رہے تھے عبداللہ بن عمر کی ماں دیکھو تمہارا بیٹا جنتی بولا بنا ہوا ہے. اللہ اللہ امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آ کر ایک خطبہ دی. اچانک آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, فرمایا ہے کہ اس میدان میں آل رسول کی مدد کرنے والا دیکھو آج روئے زمین پر میں ہی رسول اللہ کا نواسا ہوں. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی مجھے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور جب میں روتا اللہ اللہ تو مجھے خاموش کرنے کے لیے جنتی جوڑے بناتے تھے, ہرنیاں بچے پیش کرتے تھے. دیکھو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی رسول کا نواسا ہوں. ہے تمہارے اندر کوئی ایسا جو اس مصیبت بھرے لمحے میں آل رسول کی مدد کرے؟ حضرت ہوش کھڑے تھے. جلدی سے انہوں نے ابن سعد کی فوج سے گھوڑا نکالا اور سیدھا حضرت امام حسین کے پاس. آپ سے میری درخواست ہے وہ یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ میری سابقہ خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ امام علی مقام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا اور شہادت کے درجے ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اللہ حضرت خود آئے. دراصل امام حسین صاحب نظر تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ 22,000 فوج کے اندر ایک جنتی کھڑا ہوا ہے. امام حسین کا پکارنا خطبہ دینا حضرت ہوتا جہنم سے نکل کر جنت میں آنا تھا. امام حسین اتنا بڑے سخی تھے کہ جہنم سے جہنمیوں سے جنتی کو نکال کر جنت کا وارث بنا ہوا ہے. حضرت ہر آئے میدان کے اندر, انہوں نے کافیوں کو فنار جہنم کیا اور اسی طرح آپ کے 72 ساتھیوں نے یک دیگر بار میدان کربلا کے اندر
بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی جان کو راہ مولا میں قربان کیا۔ شاعر کہتا ہے شہادت پر شہادتی سارے میں قافلے والے، شہادت پر شہادتی سارے میں قافلے والے، وفا کیا ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں قافلے والے، لہو اپنا حقیقت موت زندگی سب کو جہاں والو، عجب انداز سے سمجھا رہے ہیں قافلے والے۔ حضرت امام علی مقام کے خاتونوں نے بڑی بہادری کے ساتھ میدان کربلا کے اندر اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اب حضرت امام حسین کے سامنے آپ کے خاندان کے لوگوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت مسلم کے بیٹوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت امام حسن کے 4 بیٹوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اور آخر میں حضرت قاسم امام حسین کے حضور میں آئے ہیں۔ چاچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی جا کر جام شہادت نوش کروں۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بھائی امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو دیکھا، آپ رونے لگے اور میں قاسم میرے بھائی امام حسن نے تمہارا نکاح سیدہ سکینہ سے کروا دیا تھا، تم مدینہ چلی جانا، وہاں سیدہ سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ میرے بھائی امام حسن کی تمنا پوری ہو جائے۔ اور حضرت امام قاسم کہہ رہے تھے چچا جان میرے باپ حضرت امام حسن نے میرے گلے میں تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا قاسم یہ اس وقت کھولنا جب تک تم پر بھی مصیبت کا وقت آ جائے۔ تو اے چاچا جان اس سے زیادہ کیا مصیبت کا وقت ہوگا؟ جب حج کھولا گیا حضرت امام حسن کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اے میرے بیٹے قاسم میرا بھائی حسین دشمن ہمیں گھر جائے گا، میدان کربلا ہوگا اور تمہاری عمر 19 سال کی ہوگی۔ اے میرے بیٹے قاسم اپنی بہادری پہ جوانی کو عزیز نہ سمجھنا، اپنی جان میرے بھائی حسین پہ قربان کر دینا تاکہ تمہارا بھی شمار ہو جائے، کربلا میں ہو جائے۔ امام علی مقام نے دیکھا، رو پڑے، فرمایا قاسم اب تمہیں میدان سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ امام علی مقام نے انہیں کربلا کی جانب روانہ کیا، اب میدان میں آئے، ارزق نامی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوا، بڑے بڑے بہادروں کو آپ رات میں فنار جہنم کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے پیسے تھے، بالآخر حضرت امام قاسم نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اللہ اللہ حضرت سیدہ بی زینب آئی ہیں اور روز یاد کرتی ہیں، اے میرے بھائی حسین حضرت امام حسن کا بھی حصہ میدان کربلا میں مل گیا ہے، تو میرے بچے بھی اونا محمد ہیں، انہیں بھی آپ قبول فرمائیں تاکہ میرا بھی شمار شہیدوں کی ماں میں ہو جائے۔ امام علی مقام فرما رہے تھے بہن میں کو تیر میرے کھانے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ دیش لیے آئے تھے کہ نام جان کے ملکوں کے پاس جا رہی ہے، اے میری بہنیں واپس لے جاؤ، مدینہ میں جانا کہ سوار ہو جائے، ان کی شادی کرنا تاکہ تمہاری بھی تمنا پوری
اللہ آپ نے بہن کا کہنا مانا، وہ معصوم میدان کربلا میں آئے، انہوں نے جامع شہادت کو پیش کیا، خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سیدہ سکینہ پکار رہی ہے، اے بچہ عباس آپ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ سنا تو ہاشمی خون جوش مارنے لگا، آئے اے بھائی جان، اے بھائی حسین، یہ نہر فرات قریب تو ہے، مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں نہر فرات سے پانی لے آؤں۔ امام علی مقام روک کرے فرمایا، عباس بھائی ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے جیسے بہادر جوان کی ضرورت ہے۔ اے میرے بھائی آپ نہ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تم بھی جاؤ گے تو جامع شہادت بھی نوش کرو گے۔ آپ نے فرمایا بھائی جان، جامع شہادت نوش کرنے میں تو عظمت ہے، اللہ آپ نے امام حسین کو راضی کیا، ہاتھ ڈھونڈے، گلے لگایا، مشکیزہ لیا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، 22,000 فوج کا محاصرہ توڑا، 22,000 فوج کا محاصرہ، کیوں کہ حضرت عباس بڑے بہادر، بہت بڑے بہادر، محاصرہ توڑنے کے بعد نہر فرات پر آئے، مشکیزہ گھرات، پانی پینے کا ارادہ کیا، پھر پانی دوبارہ پھینک دیا، اور میں عباس جب تک حسین کے بچے پانی نہیں پیتے تم بھی پانی نہ پیو۔ گھوڑے کو اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ مشکیزہ جب آپ باہر جا رہے تھے تو اس وقت ابن سعد نے کہا اگر یہ مشکیزہ پہنچ گیا تو شام تک تمہیں سب کو عباس اکیلا ہی ختم کر دے گا۔ انہوں نے دوبارہ محاصرہ کر لیا، مشکیزوں کو تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ مشکیزہ چھلنی ہو گیا۔ ایک ظالم نے آپ نے بڑا کندہ شہید کیا، دوسرے نے بہنا کندہ شہید کیا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا۔ اللہ جب تیر لگے مشکیزے سے پانی نکل گیا، مشکیزہ گرنے لگا، تیسرا ظالم آیا، اس نے آپ کا سر اللہ کی سب سے جدا کرنا چاہا، آپ نے خیمے کی جانب دیکھا، روک کے کہا الاسرار معصوم سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس کو نہیں بجھا سکا۔ امام علی مقام کے دل سے پوچھئے، امام علی مقام آنسو بہا رہے تھے اور فرما رہے تھے عباس تمہارے جانے سے میری قبر ٹوٹ جائے گی، میرا علمدار چلا گیا، آپ ان کے لاشوں کو لے کر آئے۔ اللہ حضرت امام علی مقام نے شہداء کی لاشوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا۔ اب آپ کے سامنے آپ کے 18 سال کے بیٹے امام علی اکبر کھڑے تھے، آئے، ابا جان مجھے بھی اجازت دیں، فرمایا بیٹا تم تصویر مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ کر نانا جان محمد مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام حسن امام حسین دونوں نواسے کھڑے ہوتے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتے تھے، اور حضرت امام علی اکبر اکیلے ہی تصویر مصطفیٰ تھے۔ بڑے شرم و حیا کے پیکر، حسن و جمال کے پیکر، اللہ نے امام حسین کو چاند سے بھی زیادہ خمس میں بیٹا عطا فرمایا تھا، لیکن آپ نے کہا بابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ آپ فرما رہے تھے بیٹا میں تصویر مصطفیٰ کو کیسے لکھا میں ملتے دیکھوں گا، بیٹا آپ نہ جاؤ، تم واپس مکہ میں جانا، تمہاری ماں کی تمنا تھی وہ تمہاری شادی کرے گی اور وہ تمہاری اس کی دل کی حسرت پوری ہو جائے گی، تمہاری ماں اس کی بڑی تمنائیں ہیں، بڑی آرزویں ہیں۔ فرمایا ابا جان مجھے آپ اجازت دیں، فرمایا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو اس کی کیا رائے ہے۔ امام علی اکبر
آتے ہیں خیمے کے اندر ماں کے پاس آ کر ادب سے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا اکبر آج کیسے آئے ہو؟ اے میری ماں میری ایک آرزو ہے آپ وہ پوری کر دو۔ ماں رو پڑی، اے اکبر تمہارے جیسا سیدھا سادہ بچہ حسین و جمیل بچہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تجھے میں نے جو کپڑا دیا تو نے پہن لیا، تجھے جو کھانا دیا وہ تم نے کھا لیا، تم نے آج تک کوئی آرزو اپنی ظاہر نہیں کی لیکن آج تمہیں اپنی آرزو پیش کر رہا ہے۔ تو اے علی اکبر آج سے میں غریب الوطن ہوں، کیا خبر تو آرزو کرے اور میں تیری آرزو پورا نہ کر سکوں۔ حضرت امام علی اکبر نے رو کر کہا اے میری ماں میری آرزو یہ ہے آج خوش ہو کر کربلا کا مجھے دولہا بنا دے اور میں بہادری کے جوہر دکھا دوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو ماں کی ہچکیاں بن گئی، فرمایا علی اکبر تجھے بڑی نازک سے پالا تھا، لوگ اگر میں تجھے دنیا میں دولہا نہ بنا سکی آج میں تجھے میدان کربلا کا دولہا بناتی ہوں۔ ماں نے سامان کھولا اور سامان میں سے ایک امامہ شریف پٹکا نکالا۔ علماء نے لکھا یہ وہ امامہ تھا جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے پہن کر گئے تھے، وہی امامہ حضرت علی اکبر کے حصے میں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ ماں نے وہ پٹکا حضرت علی اکبر کے سر پر باندھا اور سینے سے لگایا۔ ماں اکبر نے ماں کے قدموں کو چوما اور خوش ہو کر سیدہ زینب کے پاس آئے، رباب لیلا کے پاس آئے، سیدہ سکینہ کے پاس آئے، سب کو آخری سلام کیا۔ ماں نے دیکھا ماں کہہ رہے تھے مقتل میں جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، مقتل میں جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، یہ جان تھی اسی کی اب دینے میں کیا گناہ ہو۔ اے اکبر تم بڑے نصیب ہو لیکن میں تمہیں راہ خدا میں پورا ہوں۔ امام حسین کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، امام علی مقام نے انہیں گھوڑے پہ سوار کیا۔ حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ اللہ اللہ طارق نامی پہلوان آیا، بڑے بڑے پہلوان آئے، امام علی اکبر نے سب کو سنارو تمنن کیا۔ اسی طرح لڑتے لڑتے پھر آپ نے گھوڑا دوڑایا، اپنے باپ امام حسین کے پاس آئے، ابا جان ایک گھونٹ پانی دے دیں، شام تک انہیں اکیلا ہی ہم سب کو سنارو تمنن کر دوں گا۔ امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا میرے پاس اب دنیا کا پانی تو نہیں ہے لیکن بیٹا میرے پاس آئے ہو میرے قریب آؤ۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی۔ تو بیٹا آئے ہو تو میری زبان پوچھ لو شاید تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ اللہ 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 امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر میرے پاس دنیا کا پانی نہیں ہے لیکن ذرا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا نبی کریم علیہ السلام جنت کی تھال میں دو پیالے لیے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں علی اکبر جلدی آ جاؤ، یہ جنت کا پانی میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نانا جان یہ دوسرا پیالہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تمہارے باپ امام حسین کے لیے ہے۔ آپ پھر میدان میں گئے، کافروں کو سناری جہنم کیا، انہوں نے
امام علی اکبر گھوڑے سے گرے، ان ظالموں نے آپ کا سر اندر جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ امام حسین روتے ہوئے آ رہے ہیں، جناتوں سے کہتے تھے کہ رو تو بتاؤ، جناتوں سے کہتے تھے کہ رو کے بتاؤ، اے اکبر ہے جہاں لاش مجھے اس کی دکھاؤ۔ امام علی مقام گئے، اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو لے کے آئے، کہا لے علی اکبر کی ماں، تمہارا بھی حصہ میدان کربلا میں ہو گیا ہے۔ ماں نے جب دیکھا، ماں رو پڑی اور فرمانے لگی، باری گئے نا ماں کو قبر میں گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے، آؤ کدھر کو علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل پر جواب دو، مدتوں سے جسے پایا تھا خواب چھان کر، وہ لال کھو دیا ہم نے جنگل میں آن کر۔ امام علی مقام نے حضرت امام علی اکبر کو لیا اور میدان کربلا کے حوالے کیا اور فرما رہے تھے، تیغوں سے تاج تاج ہے یہ سب جسم نازنین، رفیع رفیعات سے دامن میں ہے زمین، 18 سال کی یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ امام علی مقام آنسو بہا کے باہر آئے، سیدہ شہربانو آئی ہیں، اے امام پاک دیکھیے یہ معصوم علی اصغر ہے، یہ روتا ہے تو رو نہیں سکتا، یہ شدت پیاس اس کا حلق بھی خوش ہو گیا ہے، اور بچوں کا تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ شاید ان کوفیوں کو نہ علم ہو کہ آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا شہربانو ان کے دل کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، لیکن تم ماں جو آئی ہو، آپ نے علی اصغر کو لیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے علی اصغر کو لیا، میدان کربلا میں آئے، آپ نے چہرے سے پردہ اٹھایا، علی اصغر کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، اور میں سامنے دیکھو میرے ساتھ معصوم بچے ہیں، پانی مجھے نہ دو، تن تکری اس کے حلق میں کٹا دو، یہ پانی پینے کی بات تم سے مقابلہ نہیں کرے گا، معصوم ہے، اتنا کہنا تھا۔ ایک ظالم ہرملا بن باہل تیر مارا، وہ تیر سے یہ بنا معصوم علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، بات نے ہچکی بھری، تن نے شہادت کو نوش کیا، خون نکلا، امام علی مقام نے خون لے کر آسمان کی جانب پھینکا، مالا یہ علی اصغر ہے، اگر ہزاروں بھی ہو تو ان کو تیرے نام پر قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس کو امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر سب کچھ برداشت کیا، لیکن دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے برداشت نہیں کیا، سب کچھ دے گئے اور دین کو بچا گئے۔ امام علی مقام اب اکیلے میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ اللہ اللہ اکبر، آج کے تمام ساتھیوں کے دیگر بات میدان کربلا میں جانے شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار ہیں وہ کھڑے ہوئے، ابا جان میں بیمار ہوں، مجھے جانا چاہیے تھا، سب سے پہلے میں ہی جانے شہادت نوش کرتا، لیکن میرے سب بھائی گئے تو مجھے بھی آپ اجازت دیں۔ فرمایا امام زین العابدین بیٹا تم میدان کربلا میں نہیں جا سکتے، حسین کا سلسلہ تمہارے سے چلے گا، رسول اللہ کی اولاد قیامت تک تمہارے سے جاری ہوگی۔ سینے سے لگایا، نعمت کی ظاہری باطنی سے نوازا، اور میں بیٹا بڑی مصیبتوں کی طاقت
میرا امتحان ختم ہو جائے گا لیکن تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اپنی بہن کے پاس آئے فرمایا کہ یا سیدہ زینب، آج حسین تمہارے سامنے چند ہی لمحوں کا مہمان ہے، اے میری بہن تم نے میرا ساتھ دیا ہے، رباب لیلا شور بانو۔ یہ امام علی مقام کی ازواج مطہرات تھی، آپ نے ان پر بھی شفقت فرمائی، فرمایا تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے لیکن اب تم سے حسین قیامت تک علم جدا ہو رہا ہے۔ اللہ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو وہ مقدس ہوا کی ناسو بنانے لگی۔ سیدہ زینب نے فرمایا امام علی مقام آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ تو ظالم درندے ہیں، ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سیدہ میں تمہیں خدا رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ تمہاری عظمتوں کا وارث ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ دیکھو قرآن تمہاری عظمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ امام علی مقام نے سامان کھولا، رسول اللہ کا نامہ شریف سر پر باندھا، اپنے بھائی امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا، اپنے باپ حضرت مولا علی کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آئے اور فرمایا زینب یہ میری معصوم بچی سکینہ ہے، اس سے پیار کرنا، اس کو رونے نہیں دینا۔ امام علی مقام جب خیمے سے باہر نکلنے لگے بڑا عجیب و غریب لمحہ تھا۔ ان خواتین کا حضرت العابدین کا اللہ رسول کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ امام علی مقام تھے جو میدان کربلا کی جانب جا رہے تھے۔ آپ گھوڑے کے پاس پہنچے، سیدہ زینب نے سر پر چادر تطہیر کو رکھا، روتے ہوئے آئی، فرمایا اے میرے بھائی آپ نے سب کو سوار کرایا، اب آپ کو بھی سوار کرانے والا نہیں ہے، میں تمہاری بہن تمہیں گھوڑے پہ سوار کراتی ہے۔ امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہے اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، وہ دنیا سے محمد کے نواسے کی ہر دولتی، ڈھونڈے گے تو شبیر سادہ نہ ملے گا، پھر تمہیں محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام اس وقت میدان کربلا میں تشریف لا رہی ہے۔ اللہ آپ نے آ کر ایک عظیم شان خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ابن سعد نے کہا امام علی مقام یا تو یتیم کی قید کر لیجیے یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا ایک لڑنے کی بات کرتے ہو، اللہ کی رحمت اللہ یہ مومن کے لیے سعادت ہے۔ ابن صاحب تم نے دنیا کو قبول کیا، تم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، میرے خطبہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں تم پر ساری حجت پیدا کر دو تاکہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ کلیے نہ کر سکو امام حسین نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا۔ تمام حجتیں تمام ہو جائے تاکہ تمہارا وزر ختم ہو جائے۔ فرمایا اے میرے بھی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، ظالموں نے رسول اللہ کی ساری اولاد کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ انہوں نے علی مقام نے تلوار کو نکالا، وہ ظالم آپ کے سامنے آئے، حضرت علی کی تلوار جب چلی تو غور سے یہ آوازیں آ رہی تھی لا فتح
علی مقام نے کافروں کو کنارے جہنم کیا. 10 محرم جمعہ کو مبارک کا دن ہے اور ظالموں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا. چاروں جانب سے تیر آ رہے تھے, چاروں جانب سے نیزے آ رہے تھے, تلواروں سے وار کیا جا رہا تھا. اللہ اللہ, امام علی مقام گھوڑوں پہ سوار ہیں. ایک امام علی مقام ہے اور ہزاروں پر وار کرنے والے ہیں. ایک ظالم نے تیر مارا جس سے آپ کا دندانی مبارک شہید ہوا. آپ نے بڑی ظالموں تم نے رسول اللہ کا بھی خیال نہ کیا. ان لوگوں کو تو رسول اللہ پیسے دیا کرتے تھے. اللہ اللہ, امام علی مقام نے دیکھا کہ اب میرے جسم سے خون نکل چکا ہے. آپ 10 محرم کو جمعہ کو مبارک کے دن گھوڑے پر تھے تو قیام کا نقشہ بنا لیا. گھوڑے سے گرنے لگے تو رکوع کا نقشہ بنا دیا. جب زمین پر آئے تو آپ نے آتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھا. قال سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اگر تیرے دربار میں حسین کی قربانی منظور ہے تو میرے نانا جان کی امت کو بخش دینا. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سبھی نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے. امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھا, شمع نہیں آگے بڑھا. آپ کا سر اندر جسم سے جدا کرنا چاہا. امام علی مقام نے اس کی جانب دیکھا, اس کے گریبان کی جانب دیکھا, اس نے اپنے سینے کو توڑ کا ڈالتا. اور میں میرے نانا جان نے سچ کہا تھا کہ کوئی کتا میرے ہوئے درد کے خون میں منہ مارتا ہے. اے شمار, آج جمعہ کا دن ہے, ساری دنیا اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو رہی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بھی سر جھکے تو اللہ کے حضور میں جھکنا چاہیے. اللہ اللہ, امام علی مقام نے خون میں نہا کر اپنا سر سجدے میں رکھا. اللہ اللہ, امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھا. سبحان ربی الاعلی, پروردگار عالم کو یاد کیا, پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی. ادھر سمرے نہیں آگے بڑھا, اس نے آپ کا سر اندر جسم سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام کی شہادت وہی میدان کربلا کے اندر یزید یہ سمجھتا تھا کہ میں نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے, اب حسین کا سلسلہ نہیں چلے گا. امام حسین نے اپنی جان دے کر کامیابی حاصل کر لی تھی. آج بھی مسلمانوں کے امام حسین ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں. وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہمارا امام کون ہے؟ یزید ہمارا امام ہے. بولو یزیدیت کو ہم ایمان ماننے والے نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنی جان دے کر دین کو بچایا اور قیامت تک کے لیے رب نے آپ کی امامت کا حکم جاری فرما دیا. اللہ اللہ, راہی مولا نجات مقام فرمائی. آج ہندو, سکھ, یہودی, عیسائی جن ان سب امام حسین کو اسلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اللہ, امام علی مقام نے میدان کربلا میں یزید کا ظلم برداشت کیا. اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی اور امام حسین کے صبر کی بھی انتہا ہو گئی. بلکہ امام حسین کا صبر یزید کے ظلم پر غالب آ گیا. اللہ اللہ,
امام علی مقام شہید ہوئے، گولا روتے ہوئے خیموں کی جانب آیا، سیدہ زینب کے خانے کے پاس آ کے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا شہزادو معصوم سکینہ کو کام کے رکھنا، میں دیکھتی ہوں شاید میرے بھائی حسین آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے یہ کہا دیکھا تو گھوڑا سرائے سے خالی تھا، اے خالی گھوڑا دیکھ کے زینبی روندی کر کر زاری، اے پیر میرے منہ کی پھر چل آیا، اے دس حقیقت ساری، اے مرن نشانہ میر کسے دے کہ نہ ہونے ملانی ابھیرا، اے جس بھین دا گیر نہ کوئی اس دنیا تو کی لیرا۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، غیر سے جنات ان سے رونے کی آواز سنی رہی اور سورج کو گرہن نہ کیا، اندھیرا چھا گیا۔ بیت المقدس کے نیچے جو بھی بچہ رکھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ لوگ رات کو وہاں کھڑے، انہوں نے اپنے مردوں کو کھٹے کھود کر دفن کیا، مگر آل مصطفیٰ اولاد رسول ویسے ہی بڑی ہوئی تھی۔ 11 محرم کو یہ قافلہ وہاں سے گیا، حضرت سیدہ زینب نے جا کر اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھا اور آتے ہی اپنے بھائی نام حسین کی لاشوں کے پاس بیٹھ گئی اور رو کے فرمانے لگی کہ سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، او میرے بھائیا تم سا کوئی غریب نہیں، ساختہ تن نہیں، شہادت کے بعد گور نہیں اور دفن نہیں، سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، تو بھین تری مجبور، او کتن دفن میں تیرا، تو شہر مدینہ دور۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے۔ آپ کی شہادت اولین اور آخرین میں سے کسی بھی ایسی شہادت واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ امام علی مقام کی شہادت حقیقت میں یہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ جو امام حسین کی شہادت سن کر آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور علاقے والوں کو فیض و برکات سے مال فرمائے۔ جن حضرات نے آنسو بہائے اللہ ان کو ان آنسو بہانے کے صدقے ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گزارا بنائے، اس مسئلہ حسینی شبیر پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہیں تو وہ امام حسین کی عظمت کو دیکھیں سمجھیں تو انشاءاللہ یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرے حاضر قبول منظور فرمائے، ادب سے کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام کو حضرانہ پیش کریں۔ میرے آقا واسطہ علی باقا اور صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا اور غم نہ ہو روزے یا حبیب سلام علیہ
آقا حاضر غلام پیش کرتے